کرٹیسائزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کا مخالف ہے یا دشمن ہے۔ کرٹیسائزم کا مطلب یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کی اصلاح، اپنی مسٹیکس کی اصلاح کرنا۔ اور چونکہ آج کے دور میں سب سے بڑی انسیکیورٹی جو ہے وہ معاش کی سیکیورٹی ہے، ہر انسان کی معاش کی سیکیورٹی، یعنی کہ اس کی ذرائع انکم کی انسیکیورٹی، کہ اگر کوئی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوگا، کوئی اپنی زندگی کے نظام کو بیسٹ کرنے کے لیے اسٹرگل نہیں کرے گا تو اس کی لائف کیسے گزرے گی، یہ وری جو ہے یہ پیرنٹس کو اور تھوڑا سا پریشان کرتی ہے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ ملک کی معیشت کیسے چلتی ہے یا کیسے ڈانوا ڈول ہے، یہ پوری نیشن کو وری ہوتی ہے، اور اسی وری کی وجہ سے، اسی انسیکیورٹی کی وجہ سے کرٹیسائزم بھی ہیوج لیول پہ ہوتا ہے۔ تو اقتدار میں موجود لوگوں کو یہ بات سوچنا چاہیے کہ کرٹیسائزم کو پازیٹیولی لینا چاہیے، کہ اس میں ہماری غلطیوں کی اصلاح ہے۔ میڈیا کی آزادی کا رانگ کانسیپٹ لیا جاتا ہے، میڈیا کو شوبز کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ میڈیا جو الیکٹرانک میڈیا ہے یا جو ریٹن میڈیا ہے، یہ آپ جتنے بھی کرٹیسائزم یا کوئی انڈیویجولی آپ پہ کرٹیسائز کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کا مخالف ہے۔ اٹس مینس کہ آپ پازیٹیو لیں ہر چیز کو، اور ایسیس کریں کہ ہم کہاں غلط جا رہے ہیں۔ آیا کرٹیسائز کرنے والا واقعی درست جگہ پہ ہے یا غلط جگہ پہ ہے، یا ہم اپنی ڈائریکشن میں ٹھیک ہیں، اس کو نالج نہیں ہے اس لیے وہ کرٹیسائز کر رہا ہے کہ وی آر موو فارورڈ پرفیکٹلی۔ تو یہ بہت سے محرکات ہوتے ہیں، لیکن کسی کی جان کا دشمن نہیں بن جانا چاہیے۔ کسی کی لائف جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اور لائف جو ہے اس کی قدر کی جانی چاہیے۔ اور لائف جو ہے اس کے لیے تو 1947 میں ہی لا بن جانا چاہیے تھا، نو ہٹ نو ہارم نو کل لا۔ لیکن انفارچونیٹلی 1947 کی آزادی سے لے کر پہلے ہی ہم نے بہت سی جانیں قربان کی ڈیورنگ دا آزادی، اور آج تک 1947 سے لے کے آج تک، آزادی پاکستان سے لے کر آج تک، ہم نے بہت زیادہ لاسز اٹھائے ہیں، جانی بھی اور مالی بھی۔ اور ان لاسز اور غربت، انفلیشن، پاورٹی انکریز کی وجہ سے اور ان امپلائمنٹ انکریز کی وجہ سے ہماری نیشن انسیکیورٹی کا شکار ہے۔ اور نیشن جب انسیکیورٹی کا شکار ہوتی ہے، معاشی انسیکیورٹی کا، تو کنٹری بھی معاشی انسیکیورٹی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے معاشی طور پہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، اور امپورٹ میں جب اضافہ ہو جاتا ہے تو اپنی لوکل جو انڈسٹری ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ آپ کو لوکل مارکیٹ میں سے کوئی لوکل مینوفیکچرنگ پروڈکٹ کوئی خریدے گا ہی نہیں، اور جو انٹرنیشنل امپورٹ ہوتی ہے اس میں آپ حکومت کو تو تھوڑا سا ٹیکس کی مد میں فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ملک کی لوکل جو انڈسٹری ہے وہ بند ہو جاتی ہے، اور پیسہ جو ہوتا ہے اندرونی پیسہ وہ باہر چلا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اگر پاکستان سے محبت ہے، اور ڈیفینیٹلی ہم سب کو ہے، کچھ لوگوں کی مجبوریاں ہیں، کچھ کے وسائل نہیں ہیں، اور جب وسائل نہ ہوں تو ڈیفینیٹلی تھوڑا سا غصہ آ جاتا ہے، انکریز ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسی لائف گزار رہے ہیں ہم، کہ 20,000 روپے میں اتنی مہنگائی میں ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر انسان تھوڑا سا غصہ آ جاتا ہے کہ یار یہ کیا سسٹم ہے۔ پھر گھر والوں کا پریشر، پھر دیگر باتیں، سوسائٹی کا پریشر، ہمارے معاشرتی سسٹم اس طرح ہیں کہ پیسے کی بنا یا بیسیکلی ہر چیز کو پیسے کے ساتھ لفٹ کر دیا گیا ہے، جوڑ دیا گیا ہے۔ تو پیسہ نہیں ہوگا تو زندگی کی کوئی بھی خواہش
یا دنیاوی نیڈ پوری نہیں ہو سکے گی. تو یہ انسیکیورٹی جو ہوتی ہے معاشی انسیکیورٹی، یہ کرٹیسائزم پہ مجبور کرتی ہے سب کو، اور سب کو ورڈ کرتی ہے جو لوگ اپنی ہماری زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، خواہ انڈیویجول خواہ کنٹری لیول. تو معیشت کی مضبوطی انڈیویجولی اور کنٹری لیول پہ بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی کہ حکومتی لیول پہ بھی، کہ کنٹری کی معیشت مضبوط ہوگی، ہم اپنے بزنس انکریز کریں گے، پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا، تو پھر آپ امپورٹ تھوڑی بہت کر لیں. لیکن ایسا کرنا جو ہے وہ انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی امپورٹ 80% ہو اور ایکسپورٹ 20 سے 15% کی طرف جا رہی ہو، بجائے اس کے کہ آپ کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہو اور امپورٹ میں کمی ہو. جب آپ کی امپورٹ میں کمی ہوگی اور ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا تو ملک کی اندرونی اکانومی اسٹیبلٹی کی طرف آئے گی. اور لاسٹ بات کہ ملک میں بزنس انکریز کریں، بزنس ڈیولپ کریں، اور جو بزنس بنے ہوئے ہیں ان کو بند ہونے سے بچایا جائے. وہ بند ہونے سے کیسے بچایا جائے؟ کہ فار ایگزامپل ایک چیز ہے جو آج سے 40 سال پہلے اس کی مارکیٹ میں بہت زیادہ ویلیو تھی، لیکن آج چونکہ فیشن کا ٹرینڈ بدل گیا ہے، لہٰذا آج کی جنریشن کا معیار آف آئی کیو جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو گیا ہے. پکنگ کا معیار آف آئی کیو، کہ وہ کس طرح پک کرتے ہیں اپنی چوائس کو مارکیٹ میں سے. تو آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ نیو لیٹسٹ اور امپرومنٹل مینوفیکچرنگ ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے جو جنریشن ہے وہ جو امپورٹ کرتی ہے، امپورٹ کی چیز کو جو لائک کرتی ہے، وہی امپورٹ کا معیار اور سٹینڈرڈ ہمارا اپنا کیوں نہ ہونا چاہیے. تو یہ امپورٹ اٹ مینس کہ آپ کی لوکل انڈسٹری بند ہوتے 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 زیرو ہو جائے گی، اور آپ کی سچویشن لیبنان اور سری لنکا جیسی ہو جائے گی، جیسا کہ آج 2022 میں ان کی معیشتوں کا حال ہو چکا ہے. تو یہ تھوڑا سا بہت زیادہ جو ہے وہ جلدی اٹھانے والے سٹیپ ہیں جو ملک کو بچانے کے لیے ہیں. میں نے پہلے بھی سب سے پہلی جو کافی عرصے کے بعد جب دوبارہ میں اپنی نیشن کی اصلاح یا کنٹری کی اصلاح کے لیے بولا ہوں، تو وہ صرف یہی بات ہے کہ ویڈیو بنائی ہے اسپیشلی. وہ اس میں سب سے پہلی بات ہی میں نے 2022 میں جو ابھی بنی ہے، وہ میں نے بات ہی یہی کی تھی کہ سب سے پہلی بات معاشی ایمرجنسی کی ضرورت ہے. اور معاشی ایمرجنسی مینز کہ ملک کی معیشت کو کیسے ہم اسٹیبل کر سکتے ہیں، اور دنیا کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے ہم اپنے ملک کو کیسے اس لیول پر لا سکتے ہیں کہ ہم اٹ مینس کہ ہم آج کی جو جنریشن جا رہی ہے اور جو نیکسٹ آفٹر 2 ڈیکیڈس جنریشن آئے گی، اس کی سوچ، اس کی تھنکنگ، اس کا پکنگ آف چوائس معیار کیا ہوگا کہ وہ مارکیٹ سے کون سی چیز چوائس کے ساتھ اٹھائیں گے. اگر ہم اس چیز پہ فوکس کریں گے بی یونائٹڈ ہو کر، اور ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں اگر وہ اس بات پہ فوکس کریں گے کہ ہم نے کیسے اپنے ملک کی معیشت کو بھی بچانا ہے اور انڈسٹری کو بھی بچانا ہے، یا انڈسٹری لگانی ہے، تو کیسے ہم آگے چلیں گے. اور اگر ایک جو ہے وہ کمپنی ہے انٹرنیشنل کسی اور کنٹری کی، وہ اگر وہی چیز ایک الگ معیار کی بنا رہی ہے، تو ہماری چیز کا معیار کیا ہوگا، اور ہم جو چیز بنائیں گے اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہوگی، اس کی خوبصورتی کا کیا سسٹم ہوگا. اگر ایک شیلف پہ 3 چیزیں پڑی ہوئی ہیں 3 کمپنیوں کی، ایک انٹرنیشنل، ایک لوکل، تو اور ایک جو ہے کسی اور کمپنی کی، تو ان تینوں کمپنیوں میں سے ہماری کمپنی
کا اسٹینڈرڈ آف پروڈکٹ کیا ہوگا، یعنی کہ اتنا چارمنگ ہونا چاہیے کہ کسٹمر باقی دونوں کو چھوڑ دے اور ہماری کو پک کرے. یہ ہے بزنس کی کامیابی. اور جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو پھر بزنس بھی بڑھتے ہیں، ایکسپورٹ بھی بڑھتی ہے. تو ہمیں کوالٹی، اسٹینڈرڈ اور جو ہے معیار پہ کمپرومائز نہیں کرنا، سب سے پہلی بات. دوسری بات کہ دوسروں کی سن کر اپنا بزنس گڑبڑ نہیں کرنا. اگر آئیڈیا رانگ ہے تو کچھ اپنی بھی سوچ رکھیں کہ کیسے. ابھی جیسے پاکستان میں ویسٹ کوٹ ہے جو ہم شلوار قمیض کے اوپر پہنتے ہیں، تو ابھی جتنی بھی مارکیٹ میں آ گئی ہے وہ چھوٹے چھوٹے بینس جو ہیں، وہ جو یہاں بنتی ہے پٹی اس کی، یہ چھوٹی چھوٹی بن گئی ہے. اتنی وہ پسند ہی نہیں آ رہی، وہ لوگ مجبوری میں خرید رہے ہیں. اور کپڑا اتنا ناقص میٹیریل کی طرف لایا گیا ہے، مطلب میرے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے، باقی کسی کے کو ہوگا لیکن میں نے اس کو لائک نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو پراپر کپڑے میں بنتی تھی نا، اور پراپر اس کا بین اور یہاں سٹچ ہوتی تھی، اور پراپر اس کے خوبصورت سے بٹن ہوتے تھے، مطلب اس کا پیارا کپڑا ہوتا تھا، اپیرنس ہوتی تھی ایک، وہ چیز ختم کر دی گئی ہے. تو یہ انڈسٹری تباہی کی طرف چلی جاتی ہے. اس طرح آپ کیوں نہ اچھی چیز، معیاری چیز بنائیں اور اس کے 3 سٹینڈرڈ بنا دیں آپ، ایک لوور کلاس کے لیے، ایک مڈل کلاس کے لیے اور ایک اپر کلاس کے لیے. تو کیا ہوگا کہ سب کو ریچیبل رہے گی. اور لوگوں کو فریلی بتا رہے ہیں، جھوٹ بولنے کی یا بے ایمانی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ 3500 کی جو ہے وہ 8000 میں سیل کر دیں یا 3500 کی 1200 میں سیل کر دیں. ان بیلنسنگ سسٹم ہے نا، یا 1200 کی آپ 3500 کی بنا کے سیل کرتے ہیں. یہ تو آپ کے ایمان کی بات ہے. لیکن اسٹینڈرڈ جو ہے وہ 3 پرائس میں اسٹینڈرڈ ہائی رہنا چاہیے اور پرائسز 3 اویلیبل رہنی چاہیے، تاکہ لوور کلاس کی بھی رینج میں رہے، مڈل کلاس کی بھی رینج میں رہے اور اپر کلاس کی بھی رینج میں رہے. تو آپ کا بزنس گرو کرے گا، ڈے بائی ڈے گرو کرے گا، بند نہیں ہوگا. اور آپ کی سیل زیادہ ہوگی، سیل زیادہ ہوگی تو مانگ زیادہ ہوگی، مانگ زیادہ ہوگی تو آپ کا بزنس پرفیکٹلی گروتھ کرے گا، مضبوط ہوگا ڈے بائی ڈے. آپ مور ورکرز ہائر کریں گے اور آپ مور اپنا جو بزنس ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. لیکن پہلی بات ہے اور آخری بات ہے، پہلی اور آخری بات کہ اسٹینڈرڈ پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اور 3 کیٹیگریز میں رکھیں تاکہ لوور کلاس بھی خرید سکے، مڈل کلاس بھی اور اپر کلاس بھی. ایک ہی چیز کم جو پرائسز ہیں وہ 3 ٹائپس کی کر دیں. اٹ مینس کہ آپ جو ہے وہ ایک ویسٹ کوٹ ہے فار ایگزامپل، تو اس کی پرائس جو ہے وہ 1500 میں بھی اویلیبل ہو، وہ 3500 میں بھی اویلیبل ہو، وہ 7000 میں بھی اویلیبل ہو. تو کیا ہو گیا؟ 3 پرائس ہو گئیں. تو 3 لوور، مڈل کلاس، اپر کلاس، تینوں کے افورڈیبل ہیں، وہ ایٹ لیسٹ خرید سکتے ہیں. یہ ہر بزنس مین کو یہ اصول اپنے مائنڈ میں رکھ کے چلنا چاہیے. انشاءاللہ آپ لوگ کامیاب ہوں گے اور ہم اپنے پاکستان کو دوبارہ اسٹیبلٹی کی طرف لے آئیں گے اور مضبوط معیشت کی طرف ہماری گروتھ جو ہے وہ اور ہماری جو سفر ہے ترقی کا، اس میں کامیابی ہو جائے گی. بہت شکریہ. السلام علیکم.